الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. ذكر الطاعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجز أصيب به من كان قبلكم فإذا كان بأرض فلا تدخلوها وإذا كان بها وأنتم بها فلا تخرجوا منها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین و ناظرین، اس وقت عالمی سطح پر کرونا وائرس کی دہشت ہے۔ اس وائرس کا آغاز چین سے ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا اس کی لپیٹ کے اندر آ گئی اور انسان موت کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک وبائی مرض ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بیماری متعدی ہوتی ہے اور اس کی کچھ علامات ہیں جس سے یہ بیماری دوسروں میں منتقل ہو سکتی ہے، اور یہ مسئلہ اسلامی شریعت کے خلاف بھی نہیں۔ بعض احادیث کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، لیکن اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں جاہلیت کے عقیدے کی نفی مقصود ہے، کیونکہ وہ حضرات زمانہ جاہلیت میں بیماری کی تعدیہ کو مؤثر بالذات مانتے تھے، اور ہر قسم کی بیماری کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ متعدی ہوتی ہے۔ تو اسلام نے ان کے اس عقیدے کی نفی کی کہ بیماری متعدی ہونے میں مؤثر بالذات نہیں ہے، اور ہر ایک بیماری کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ متعدی ہوتی ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اسباب کے درجے میں بعض بیماریاں متعدی ہو سکتی ہیں، اور اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس مت لے کر جاؤ۔ اسی طرح جذامی جو مریض ہیں ان سے بچنے کے لیے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، اور فرمایا کہ ایک نیزہ کی فاصلے سے ان کے ساتھ بات چیت کرو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بیماری متعدی ہو سکتی ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، اور ان دونوں روایات میں تطبیق اس طرح کی جا سکتی ہے کہ بیماری اپنی طبیعت کے اعتبار سے تو متعدی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض بیماروں سے ملنے کو متعدی ہونے کا سبب بنایا ہے۔ تو اس طرح جس طرح جاہلیت کے اندر تعدیہ والے عقیدے کی نفی مقصود ہے، تو دوسری روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے بعض بیماریوں سے ملنے پر جو ضرر اور نقصان ہو سکتا ہے اس کی طرف رہنمائی کی گئی۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعدیہ والی احادیث کی توجیہ کرتے ہیں، اور ایک واقعہ اس کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہجری 833 میں
قاہرہ کے اندر ایک بہت بڑی وبا پھوٹی اور اعلان کیا گیا کہ لوگ 3 دن تک روزہ رکھیں اور پھر اس کے بعد اجتماعی نماز اور دعا کے لیے ایک میدان کے اندر جمع ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، 3 دن روزے رکھے اور اس کے بعد اجتماعی نماز ادا کرنے اور دعا کے لیے اکٹھے ہوئے۔ لیکن اس اجتماع کے بعد اموات کی شرح کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ پہلے مرنے والوں کی تعداد 40 سے کم تھی، لیکن اس اجتماعی نماز اور دعا کے بعد یہ بیماری اس شدت سے پھیلی کہ ہر روز مرنے والوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ اس واقعے پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اجتماع کی وجہ سے ہوا، لوگوں کے باہم ملنے جلنے کی وجہ سے یہ وبا صحت مندوں میں بھی منتقل ہو گئی۔ شرح حدیث نے لکھا ہے کہ 7 بیماری متعدی ہوتی ہیں اور یہی رائے جو پرانے قدیم اتباع تھے ان کی بھی تھی۔ تو اس لیے اگر آج کے زمانے کے اندر بھی ماہر ڈاکٹر یہ کہیں کہ یہ بیماری متعدی ہے اور منتقل ہو سکتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے، تو اس رائے کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، اور یہ اسلامی حکم بھی ہے۔ لیکن اس کے اندر مریض کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس بیماری میں مبتلا ہونا مقدر کیا تھا، اور یہ بیماری جو مجھے لاحق ہوئی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے اور اس کی مرضی سے یہ بیماری مجھے لاحق ہوئی ہے۔ کرونا وائرس کے اندر اس وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور شریعت نے اس کی ہدایت دی ہے۔ لیکن جس طرح دنیا کے اندر اس وقت اس کا خوف اور اس کی دہشت پھیلائی گئی ہے، تو اس کے خوف اور دہشت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خوف اور دہشت یہ خود ہی بہت بڑا وائرس ہے۔ بہت سارے لوگ جو اس کرونا وائرس کی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اوپر اس کا خوف اور اس کی دہشت جو ہے وہ طاری کر لی، جو کہ کرونا سے زیادہ خطرناک اور مہلک ہو سکتی ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مجرم کے لیے پھانسی کی سزا طے ہوئی، تو لوگوں نے یہ طے کیا کہ اس کو موت کی سزا دینی ہے، لیکن اس کو پھانسی نہ دی جائے، بلکہ سانپ کے کاٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو سانپ سے جو ہے ڈسوایا جائے گا۔ اس کو ایک کرسی پر آنکھ پر پٹی باندھ کر کے بٹھا دیا گیا، اور 2 سوئیاں لے کر کے اس کو چبھوئی گئی، اور تھوڑی دیر میں دیکھا گیا کہ وہ آدمی مر گیا۔ پھر جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی، تو رپورٹ سے معلوم ہوا کہ اس کی موت سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ صرف دہشت کا اور خوف کا نتیجہ تھا کہ اس مجرم نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے سانپ نے کاٹا ہے، حالانکہ سانپ نے اسے نہیں کاٹا تھا، اس کو صرف 2 سوئیاں چبوئی گئی تھی، لیکن اس نے یہ سمجھ لیا، جس کی وجہ سے وہ موت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس لیے کرونا وائرس کا جو خوف اور جو دہشت پوری دنیا کے اندر پھیلائی گئی ہے، فرمایا کہ یہ خوف اور یہ دہشت یہ بذات خود بہت بڑا مرض ہے، اور مسلمانوں کے پاس اللہ رب العزت نے ان کو مضبوط عقیدہ عطا کیا ہے۔ اس عقیدے کے ذریعے سے وہ اپنے پاس آنے والے ہر خوف اور ہر دہشت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہر خوف اور دہشت کو ختم کر سکتے ہیں۔
ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ موت کا ایک وقت متعین ہے جس سے پہلے کسی کو موت نہیں آ سکتی، اور اگر موت کا وقت آ جائے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کو واضح طور پر بیان فرمایا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی کہ تم اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جس کو آپ کوئی نعمت دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے آپ روک دیں کوئی اسے دے نہیں سکتا، اور مال والوں کی اس کی مالداری نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بیماری دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور شفا دینے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیماری اور دوا کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم شفا کا ہوتا ہے تو وہ درمیانی پردہ زائل ہو جاتا ہے اور دوائی اپنا اثر دکھلا دیتی ہے اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان احتیاطی جو تدابیر ہیں ان کو اختیار کرنا چھوڑ دے۔ شریعت نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان احتیاطی تدابیر پر جس حد تک عمل کرنا ممکن ہو انسان کو کرنا چاہیے۔ تعاون کے سلسلے میں اسلام کی ہدایات یہ ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تعاون کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس علاقے میں تعاون پھیلا ہو لوگ وہاں نہ جائیں، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا كَانَ بِهَا وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، کہ جس علاقے میں تعاون پھیلا ہو لوگ وہاں نہ جائیں اور وہاں کے لوگ وہاں سے باہر نہ نکلیں، بلکہ صبر کر کے انہی علاقوں میں رہیں۔ اگر موت مقدر ہوگی تو شہادت کی موت ہوگی، اور وہاں سے نکلنا موت سے فرار اختیار کرنے کے مترادف ہوگا۔ جبکہ اگر کسی کی موت کا وقت آ گیا ہے تو وہ موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے کہا انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تم کو آ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر قلعہ بند ہو جاؤ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو وہاں جانے سے اس لیے منع کیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جہاں وبائی امراض پھیلے ہیں وہاں جانا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے قریب کرنا ہے۔ آج جو بہت سارے ملکوں میں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے کہ کوئی دوسرے ملکوں سے نہ آئے اور اس ملک کا کوئی باہر نہ جائے، تو فرمایا کہ یہ اسلام ہی کا نظریہ ہے جو اسلام نے 1400 سال پہلے لوگوں کے سامنے وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے پیش کیا تھا، کہ اگر حالات اس قدر خراب ہو جائیں اور وبائی امراض اس قدر پھیل جائیں تو وہاں پر لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح لاک ڈاؤن کرنا یہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق۔ ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، یعنی جذام کوڑ زدہ شخص جو ہے جذامی سے اور کوڑی سے
تم اس طرح سے بھاگو جس طرح کہ شیر سے بھاگا جاتا ہے۔ تو لاک ڈاؤن اور آئسولیشن اور قرنطینہ کے جو احکامات ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے، اس لیے ان کے اوپر عمل کرنا اور اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچانا ان دنوں کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ بعض احادیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں محبوس رہنے کی تاکید کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص طاعون میں گھر جائے اور وہ اپنے گھر میں صبر اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے مقید ہو جائے، اور وہ یہ جانتا ہو کہ اسے اللہ نے جو اس کے لیے مقدر کیا ہے اس کے علاوہ کچھ لاحق نہیں ہوگا، تو فرمایا کہ اگر اس حالت میں اس کا انتقال ہوا تو اس کو ایک شہید کے برابر اجر ملے گا۔ آج اگرچہ دنیا کے اندر طاعون نہیں ہے، لیکن یہ کورونا کا وائرس جو پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے، کوئی جگہ، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی ملک، کوئی علاقہ اس سے خالی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اپنے اپنے گھروں کے اندر محبوس رہنے ہی کے اندر عافیت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے جو پیغام مل رہا ہے وہ یہ کہ انسانی جان کا تحفظ اسلام کی سب سے پہلی ترجیح ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی سستی اور کاہلی جو ہے وہ نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بیماری اور علاج دونوں نازل کیے ہیں، اور ہر بیماری کے لیے علاج بھی مقرر کیا ہوا ہے، لہذا تم علاج کرو، البتہ حرام طریقے سے اور حرام چیزوں سے علاج مت کرو۔ تو اسلام میں جہاں ایک طرف بیماری اور شفا دونوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے، تو وہاں دوسری طرف نوع انسانی کو صحیح اور فطری طریقے سے بیماریوں کے علاج کے اوپر بھی ترغیب دی جا رہی ہے۔ انسانی تاریخ کے اندر دنیا کے اندر مختلف بیماریاں آتی رہی ہیں، لیکن ہر بیماری کے ساتھ انسان نے اس بیماری کا علاج بھی تلاش کیا ہے۔ تو کرونا وائرس کے تدارک اور اس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے آج کے ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے اور سائنسدانوں نے جو علاج بتلایا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر شخص وقفے وقفے سے اپنی جو ظاہری اعضاء ہیں، ہاتھ، چہرہ، ناک اور پاؤں، ان کی صفائی کرتا رہے، خاص طور پر ہاتھوں کی، جبکہ اسلام نے پہلے ہی سے ہمیں ہر ایک مسلمان کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ صفائی اختیار کرے اور دن کے اندر ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے۔ اگر کوئی شخص وضو کے اوپر عمل کرتا ہے اور پابندی کے ساتھ وضو کرتا ہے اور وضو کے اندر 5 مرتبہ دن کے اندر اس کے اعضائے وضو جو ہے وہ دھل جاتے ہیں اور پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کو دھوئے گا، ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان میں خلال کرے گا، ناک کی صفائی کرے گا، غرارے کرے گا، کلی کرے گا، سر اور گردن کا مسح کرے گا، اور پاؤں کی صفائی کرے گا اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں خلال کرے گا، تو یہ ایک بہترین طہارت کا نظام ہے
جس سے انسان وبائی امراض سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور جس پر عمل کرنے سے ہر قسم کے جراثیم سے اور بیکٹیریا سے اور بیماریوں سے انسان جو ہے وہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ لہذا اسلام نے انسان کو غیر شعوری طور پر ان تمام جراثیم سے پاک صاف رہنے کا ایک تیار شدہ نسخہ عطا فرمایا ہے، اور آج کے زمانے کے اندر موجودہ حالات میں وضو کی اہمیت کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسلام نے وضو صرف نماز کے لیے کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ تم کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی وضو کرو، اپنے ہاتھوں کو دھو، اور فرمایا کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کیا جائے۔ تو اس لیے ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا، اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانے کے لیے صاف ستھرا رکھا جائے، ہاتھوں کو بار بار دھویا جائے، وضو کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کی ان بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اگر ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو اسلامی تاریخ میں ہمیں کم از کم 2 واقعات ملتے ہیں کہ جب طاعون بڑے پیمانے پر اسلامی دنیا میں پھیلا تھا۔ اور اس نے پوری دنیا کے اندر تباہی پھیلا دی تھی۔ پہلا طاعون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں واقع ہوا، جسے طاعون امواس کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ دوسرا طاعون سیاہ موت کا طاعون ہے جو 14ویں صدی عیسوی میں واقع ہوا، اور جس میں اسپین سمیت پورا یورپ بری طرح سے مبتلا ہو کر رہ گیا تھا۔ طاعون امواس سن 639 بمطابق 18 ہجری کو واقع ہوا۔ امواس فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں سے یہ وبا پھوٹی تھی، اور صرف چند مہینوں میں پورے ملک شام، مصر، عراق میں پھیل گئی تھی۔ اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو اس کے انتظام کے لیے آپ نے چند کبار صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شام کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں تو سخت وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد آگے شام کی طرف جانے کے بجائے مدینہ واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام میں مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، وہ تقدیر کے معاملے میں سخت تھے، طیش میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ اے عمر، کیا تم تقدیر الہی سے بھاگتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ ہاں، میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ابو عبیدہ بھی شام چھوڑ کر کے واپس آ جائے، مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں رہنے کو ترجیح دی۔ ادھر شام کے اندر طاعون روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا تھا، اور پھر اس قدر سخت ہو گیا کہ تقریباً اس طاعون کے اندر 25,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ اس زمانے کے اندر شام کے اندر جو آبادی تھی، تو شہید ہونے والوں کی یہ تعداد اس آبادی کی نصف تھی۔ اور اس طاعون کے اندر بہت بڑے بڑے صحابہ اکرام، جن میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید ابن سفیان، حارث ابن حشام اور سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ ابن جبل کو امیر بنایا، اور جب وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کی جگہ پھر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا گیا۔
حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر بنے تو انہوں نے اپنی فوج کے اندر خطاب کیا اور فرمایا کہ طاعون کی وبا آگ کی طرح پھیل رہی ہے، لہذا تم لوگ پہاڑوں کی طرف پھیل جاؤ۔ اور جب ایک مدت کے بعد طاعون کی وبا ٹل گئی تو پھر یہ لوگ پہاڑوں سے واپس ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تدبیر کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ تو ایک تو یہ طاعون امواس تھا کہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر پھیلا، اور دوسرا تاریخ میں جو بڑا طاعون جس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے وہ سیاہ موت ہے، جسے بلیک ڈیتھ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو 14ویں صدی عیسوی میں پورے یورپ کے اندر پھیلا، اور یورپ میں انسانی تاریخ کا سب سے تباہ کن طاعون کہلاتا ہے۔ اس طاعون کے اندر یورپ اور ایشیا کے تقریباً 20 کروڑ افراد جو ہے وہ موت کا شکار ہوئے، اور یورپ کی 60% آبادی ختم ہو گئی۔ اور پھر اس یورپ کو دوبارہ آبادی کی اس سطح تک لانے کے لیے تقریباً 200 سال کا عرصہ جو ہے وہ لگا۔ فرماتے ہیں کہ یورپ کے بعض علاقوں میں اس مہلک طاعون سے 19ویں اور 20ویں صدی تک اس کے اثرات جو ہے وہ محسوس ہوتے رہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اندلس میں اس طاعون کی وجہ سے ایک ایک دن کے اندر ہزاروں جنازے اٹھتے تھے، اور اسی دور کے اندر اسپین کے اندر مسلمانوں میں 2 مسلمان سائنسدان پیدا ہوئے، جن میں پہلے ابن خاتمہ اور دوسرے لسان الدین ابن خطیب تھے۔ ابن خاتمہ نے اس طاعون کا کافی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا، اور پھر انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ متعدی امراض ننھے اجسام کے ذریعے سے پھیلتے ہیں، جو انسانی اجسام میں داخل ہونے کے بعد امراض کا سبب بنتے ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے احتیاطی اقدامات اور تدابیر بتائیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو طاعون انسانوں کے اندر پھیلا ہے یہ چوہوں اور پسوں کے ذریعے سے انسانوں کے اندر پھیلا ہے۔ اس طرح ابن الخطیب نے طاعون کے جراثیم کا ذریعہ پھیلنے کا نظریہ پیش کیا، اور اس نے کہا کہ 2 قسم کے بیماریاں ہوتی ہیں، 2 قسم کے امراض ہوتے ہیں، ایک متعدی اور ایک غیر متعدی۔ متعدی امراض کے پھیلنے کی وجہ وہ نہایت باریک کیڑے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ تو معلوم ہوا کہ بیماریاں متعدی بھی ہوتی ہیں، غیر متعدی بھی ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں کے اندر انسانوں کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے، اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان تدابیر کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔